اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید۔ قاف یہ تو حروف مقطعہ ہے، الگ کیا ہوا ایک کلمہ ہے۔ اس کے صحیح معنی کا علم تو اللہ اور ان کے رسول علیہ السلام کو ہے۔ والقرآن المجید، واو کے معنی اور بھی ہوتے ہیں، اردو ادب میں ہم اور ہی ترجمہ کرتے ہیں، لیکن اگر واو کا کلمہ اسم سے پہلے آ جائے، واو کا کلمہ اسم سے پہلے آ جائے اور اس اسم کے نیچے زیر ہو، یہ شرط ہے، اس اسم کے نیچے زیر ہو تو یہ واو قسمیہ کہلاتا ہے، اس سے مراد ہے قسم ہے۔ والقرآن المجید، واو یعنی قسم ہے قرآن مجید کی۔ قرآن کا کلمہ قرأ یقرأ قرآناً، قرآن یہ قرآن کا کلمہ فعلان کے وزن پر آیا ہے۔ قرأ یقرأ تو کہتے ہیں نا پڑھنے کو، لیکن اتنا پڑھنا فعلان کے وزن پر جس کے اندر حدوں سے نکل کے اور رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کے پورے جوش قوت اور ولولے سے پڑھتے رہنا، اور اس میں ایک تسلسل بن جاتا ہے۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کی قسم کھا کے کہا جا رہا ہے کہ یہ تسلسل کے ساتھ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس سے زیادہ کوئی اور پڑھی جانے والی کتاب ہے ہی نہیں۔ المجید، مجید قرآن کی ایک صفت کا نام ہے۔ مجد کہتے ہیں بزرگی کو۔ آباء و اجداد کا کلمہ کے لیے جو استعمال کرتے ہیں، جد امجد کا لفظ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ بلند مرتبہ، باعظمت، بزرگ، صاحب عزت، شرف والا، ایک تو یہ معنی ہوتے ہیں جو ہم اردو میں بھی انہی معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اور کبھی مجید کے معنی، مجید بھی فعیل کا وزن پر ہے، اس کے اندر ہمیشگی بھی پائی جاتی ہے، اس صفت میں پھر ہمیشگی ہے۔ کریم، کثیر العطا، جو بہت ہی عطا کرتا ہے۔ یہ قرآن حکیم ایسا ہے جو عطا ہی عطا کرتا جاتا ہے، ایک آیت کو 100 دفعہ پڑھو تو 100 نئی چیزیں مل جاتی ایک ہی آیت میں۔ بہت نفع پہنچانے والا، مجید کے ایک معنی بہت نفع پہنچانے والا۔ یہاں پر مجید کا کلمہ دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ بل عجبو، بلکہ اردو میں جس طرح ہم بلکہ کہتے ہیں وہی کہنا، بلکہ عجیبو، انہیں تعجب ہوا ہے۔ واو جمع کی علامت، کیا ان سب کو تعجب ہوا ہے؟ بل عجیبو، بلکہ انہیں تعجب ہوا ہے، ان کہ جاء، اس کی موسیقی کے اندر اس کے معنی موجود ہے۔ جاء، جا ہم الٹا کے کہتے ہیں آ جائے، ان جاء کہ آ گیا، ہم ان کے پاس، ان سب کے پاس آ گیا، منذر کہتے ہیں ڈرانے والے کو، نذیر کہتے ہیں ڈرانے والے کو، میم لگ گیا، نظرہ ینظرو کہتے ہیں
اس نے ڈرایا، وہ ڈراتا ہے یا ڈرائے گا، لیکن اوپر میم لگ جائے شروع میں اسی کلمے کے مضارع کی علامت کو ہٹا کے تو منذر بن گیا۔ منذر کہتے ہیں ڈرانے والا، ڈرانے والا آ گیا منہم، من سے، ہم انہی میں سے۔ بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پہ ہوا ہے کہ ایک خبردار کرنے والا، ایک ڈرانے والا، متنبع کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل قریش میں سے ہیں، تو انہی میں سے ایک آدمی اٹھ کر کہتا ہے کہ اب میں نبی اللہ ہوں، یہ تعجب ہو رہا ہے انہیں۔ فقال الکافرون، پس قالا تو کہا، الکافرون، الف لام تو خاص کرنے کے لیے، واو نون تو جمع کے لیے عام علامت ہے، اور کافر کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ الکافرون، کافروں نے کہا، وقال الکافرون، کافروں نے کہا، ھذا شیء عجیب، ھذا اس میں اشارہ ہے نزدیک کے لیے، یہ ہے شیء، شے کی جمع اشیاء، اردو پنجابی میں بھی استعمال کرتے ہیں، بچوں نے شے لے آ جاؤ، شے کی جمع اشیاء ہوتی ہے۔ ھذا شیء عجیب، عجیب کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، حیران کن۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا۔ پھر منکرین کہنے لگے، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ اذا متنا، کیا، اذا جب، اذا جب، متنا جب ہم مر جائیں گے، ماتا یموت اردو میں بھی اس سے مرنے کے لیے موت کا کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا، کن کا مطلب ہونا اور نہ ہم، وہ کا مطلب اور، وہ اور کن ہیں ہوں، نہ ہم، اور کن نہ ہو جائیں گے ہم، ترابا، تراب تو کہتے ہیں مٹی کو، اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے۔ پھر منکرین کہنے لگے، یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے؟ ذالک رجع بعید، ذالک وہ ہے رجع واپسی، رجع رجوع کرنا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، رجع واپسی۔ کہیں پر رجع کے معنی بارش بھی آئیں گے، لیکن وہ سیاق و سباق بتائے گا کہ یہاں بارش کے معنی کرنے ہیں۔ یہ بھی اصل چیز واپس پلٹ کے آئی ہوتی ہے، اس لیے اسے بارش ہی کہتے ہیں۔ ذالک رجع بعید، بعید کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، یہ واپسی تو عقل سے بعید بات ہے، بڑی دور کی بات ہے۔ کہتے جس طرح ہم کہتے ہیں کوئی انہونی بات کہہ دی ہے کہ جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر اٹھائے جائیں گے، یہ دوبارہ اٹھنا، ذالک رجع بعید، یہ رجوع جو واپس ہونا ہے، واپسی تو عقل سے بعید کی بات ہے۔ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ۔ قد علمنا، قد یقیناً، علمنا، علما جانا، نہ ہم نے، قد علمنا ہم نے جانا، ما تنقصو، ما جو تنقصو جو کمی کرتی ہے، نقص کر دیتی ہے، ناقصا ینقصو نقصاً، اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، نقص کر دینا، کمی کر دینا، گھٹا دینا۔ اس الارض زمین، منہم ان میں سے، کہ وہ جب زمین میں جاتے ہیں تو مٹی میں مٹی مل جاتے ہیں، تو یہ زمین ان کے ساتھ کیا نقص پیدا کر دیتی ہے، ہمیں پتہ ہے اس بات کا۔ قد علمنا ما تنقص الارض،
تے کیوں آیا ہے شروع میں؟ ینقصو کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ عرض جو ہے وہ مؤنث ہے. قد علمنا ما تنقص الارض منہم، من سے ہم یعنی ان کے مرے ہوئے لوگوں میں سے جب مر جائیں گے تو ان میں سے کیا نقص کر دیتی ہے ہمیں پتہ ہے. وہ عندنا، وہ کیا کمی کرتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کا پتہ ہے. وہ عندنا، وہ کے معنی اور، اند کہتے ہیں پاس، قریب، نزدیک، جگہ کے اعتبار سے ہو یا زمانے کے اعتبار سے قریب ہو. اردو ادب میں بھی اند کا کلمہ انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. پلیٹ فارم کے ٹکٹ پہ لکھا ہوتا ہے اند الطلب دکھائیں، جب کوئی طلب کرے اس وقت یہ ٹکٹ اسے دکھائیں. اند کا مطلب اس وقت، زمانے کے اعتبار سے بھی. اندنا ہماری جناب میں، اند پاس، قریب، نہ ہمارے پاس ہے. کتاب میں حفیظ ایک کتاب ہے جو محفوظ رکھتی ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا یہ ذرہ ٹوٹ کے فلاں جگہ مٹی میں ملا ہوا ہے، اس کا یہ ذرہ ٹوٹ کے فلاں جانور نے کھایا تھا، فلاں پرندے نے کھایا تھا، فلاں حشرات الارض میں سے کسی نے کھایا تھا، اس کے پیٹ میں تھا، اب وہ کہاں پر ہے. ایک ایک چیز وہاں پہ حفیظ کے اندر لکھی ہے جو حفاظت کر لیتی ہے ہر چیز کی. حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے، جو اس میں نقص کرتی ہے، جو کچھ کھاتی ہے، وہ سب ہمارے علم میں ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے. حفیظ بھی فاعل کے وزن پر ہے. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج. بلکہ کذب، بلکہ انہوں نے جھٹا دیا، بالحق کی، حق کے ساتھ. بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آ گیا، لما جاءہم، لما کہتے ہیں جب. لما ماضی سے پہلے آیا تو اس کے معنی جب. لما جب، آ گیا، ہم ان کے پاس، جب ان کے پاس آ گیا، فہم، پس، ہم وہ سب لوگ، فی میں امرن، وہ کسی امر میں ہیں، کسی معاملے میں ہیں، مریج کہتے ہیں الجھن میں پڑے ہوئے. یہ کلمہ ہماری زبان میں استعمال نہیں ہوتا، میم را جیم سے نکلے گا. ماریجا یمراجو، ماریجا یمراجو، ماریجا یہ ملا جلا، الجھا ہوا، مضطرب، متذبذب جسے ہم کہتے ہیں اردو میں، اس کے لیے کلمہ مریج استعمال کرتے ہیں، اور مریج بھی فاعل کے وزن پہ آ گیا. اسی وجہ سے تو اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں. بل کذبوا بالحق، بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آ گیا، بل کذبوا بالحق لما جاءہم، جب ان کے پاس آ گیا اس وقت انہوں نے اسے صاف جھٹلا دیا. فہم فی امر مریج، اور اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. افلم ينظروا، کیا، فا پس لم نفی کے لیے آتا ہے، مضارع سے پہلے آتا ہے. ماضی میں ترجمہ کرتے ہیں تو ناظرہ، اس نے دیکھا، ینظرو وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا، واو جمع کی علامت، وہ دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے. لیکن لم کی وجہ سے نفی ہوگی تو انہوں نے نہیں دیکھا، اور شروع میں لگ گیا فا، پس کیا انہوں نے نہیں دیکھا. الی السماء، الی کی طرف، السماء آسمانوں کی طرف، کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمانوں کی طرف. فوقہم اپنے اوپر، فوق اوپر، تحت نیچے، دائیں طرف کو یمین کہتے ہیں، بائیں طرف کو شمال کہتے ہیں.
فوق اوپر، تحت نیچے، فوقہم اپنے اوپر، کیفا کیسے، کیا کیفیت ہے، بنینہا یہ کلمہ بنا یبنی بنین، بنانا اردو میں جس طرح کہتے ہیں بنانا، بنینا ہم نے بنایا، ہا اس کو ذرا اوپر دیکھا نہیں ہے، یعنی آسمان کو دیکھا نہیں ہے انہوں نے کیسے بنا دیا ہے، وَزَيَّنَا یہ آسمان بغیر سہاروں کے اتنا بڑا بنا دیا، پھر اتنا ہی نہیں کیا، وَزَيَّنَهَا اسے مزین بھی کر دیا ہے، اسے سجا بھی دیا ہے، اردو میں کہتے ہیں نا مزین کرنا، سجا دینا، زینا اس نے سجا دیا ہے، ہا اس کو، وَمَا لَهَا واو اور ما نہیں ہے لہا لام کے لیے، ہا اس کے لیے، یعنی اس آسمان میں نہیں ہے من سے فروج، فرج ویسے تو کہتے ہیں شگاف کو، دراڑ کو، ایسا خوبصورت سجا دیا کہ اور اتنا خوبصورت اور مضبوط بنا دیا کہ درمیان میں نہ کوئی شگاف ہے نہ کوئی دراڑ ہے۔ اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ افلم ينظروا الى السماء فوقهم کیف بنیناها وزیناها وما لها من فروج، کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا، زینا یعنی آراستہ کر دیا، سجا دیا، اور اس میں کہیں کوئی رکھنا نہیں ہے، کوئی شگاف نہیں ہے، کوئی دراڑ نہیں ہے، زبردست خوبصورت آسمان چھت بنا دی۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ والارض کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے، وہ اور الارض اور زمین کو، مددناہا پھیلا دیا ہے ہم نے، بچھا دیا ہے ہم نے، میم دال دال، مدہ یمدو کہتے ہیں، ناصرہ ینصرو کا باب ہے، مدن کھینچنا، پھیلانا، دراز کر دینا، یہ الف ہے اس کے اوپر مد ڈال دیں تو آواز کو پھیلا دیتے ہیں، لمبا کرتے ہیں، آ با کے اوپر ڈال دیں با، ایگزیکٹ وہی معنی ہے، والارض اور زمین کو، مدد نہ اس کے اوپر ہم نے مد لگا دی ہے، یعنی اس کو لمبا کر دیا، پھیلا دیا ہے، زمین کو بچھا دیا ہے، وَأَلْقَيْنَا یہ لقیا یلقا، القا یلقی القاءً جب آتا ہے، لقیا یلقی تو ملنا ملاقات کرنا، لیکن القا یلقی القاءً جب کہتے ہیں تو باب افعال میں آ گیا، کسی کے سامنے کرنا، ڈال دینا، یعنی کوئی دوسرا یہ کام کرے، القینا ہم نے ڈال دیا ہے، ہم نے انڈیل دیا ہے، ہم سامنے لے آئے ہیں، فیہا فی میں، ہا اس میں، رواسیہ رے سین واو سے یہ کلمہ نکلے گا، ڈکشنری کھولیں تو ڈکشنری کے اندر رے سین یا سے نکالیں تب بھی نکلے گا، رسا یرسو رسون، رسا یرسو رسون ٹھہرنا، جم جانا، اور رسون یا راسیتاً، راسیتاً کہتے ہیں جمی ہوئی چیز کو، یعنی یوں سمجھیے کہ لاوا تھا، اسے انڈیل دیا زمین کے اندر اور زمین سے اوپر بھی آ گیا اور وہاں پہ وہ جم گیا، اسے ہم اپنی زبان میں پہاڑ کہتے ہیں، اور اب راسیہ کہتے ہیں، اس کی جمع ہے راسیات، اور اس کی جمع ہے رواسی، جمع الجمع جسے کہتے ہیں، رواسی پہاڑ جمے ہوئے،
وہ القینا فیہا رواسیہ، اور اس کے اندر ہم نے ڈال دیے جو جم جاتے ہیں، یعنی لاوا ڈالا اور وہاں پہ وہ پہاڑ جما دیے. وہ امبتنا، وہ کے معنی اور امبتا یمبتو، نباتات کا کلمہ نہیں اردو میں استعمال کرتے، زمین سے اگانا. وہ امبتنا، اور ہم نے نباتات کو اگایا، فیہا اس میں، اس زمین کے اندر ہم نے نباتات کو اگایا، من کل زوجن، من سے کل، تمام، زوج تو جوڑے کو کہتے ہیں نا، ہر طرح کے. اچھا جتنی نباتات ہیں سب کا مذکر اور مؤنث ہے. بہیج، خوش منظر. وہ پنجابی میں کہتے ہیں بیجا بیجا کرا دی ہے، بڑا مزہ آیا، زبردست کر دیا ہے. تو یہ منظر خوبصورت ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ ہر طرح کے جوڑے، پھولوں، پتیاں، پھل پھول، سبزیاں، کہیں کچھ اگایا کہیں کچھ اگایا. کیا خوبصورت منظر ہے. اسی کی طرف اشارہ کر کے ہے پہاڑ جمائے اس کے اندر، اور ہر طرح کا خوش نما منظر بنا دیا، نباتات اگا دی. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تبصرتاً، یہ ساری چیزیں جو کی ہیں، تبصرت، تم آنکھیں کھول کے تاکہ دیکھو. تبصرہ، تبصرت کرو، تم سمجھو، اس کو سمجھو، بینا ہو جاؤ. و ذکرہ، اور یاد دہانی کے لیے ہیں، نصیحت کے لیے ہیں، لیکن یہ ہر کوئی نہیں کرے گا. لکل عبد منیب، یہ اس کے لیے ہیں، لام کے لیے، کل، سارے کے سارے ان لوگوں کے لیے، عبدن، جو غلام ہیں، جو بندے ہیں، منیب، نابا ینیبو، ینوبو کہتے ہیں رجوع کرنے والے، پلٹ کر آنے والے، اور منیب فعیل کے وزن پہ آگے، جو ہمیشہ اللہ کی طرف پلٹ کے آنے والے بندے ہیں. یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی، و ذکرہ، اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. وَنَزَّلْنَا، وہ کے معنی اور، نزلہ، اس نے اوپر سے نیچے اتارا. نزلنا، ہم نے اتارا. ونزلنا، ہم نے نیچے اتارا. من سے، السماء، آسمان سے، ماءً، ماء کہتے ہیں بار بار آنے والے کلمہ پانی کو، ماءً پانی، مبارکن، پانی بھی کون سا؟ جو نفع بخش، جو فائدہ مند ہے، جو برکت دیتا ہے، جو بڑھوتی دیتا ہے، جو نمو دیتا ہے. ماءً پانی، مبارکن جو فائدہ مند ہے. فَأَنبَتْنَا، پس انبتنا، پھر ہم نے اگائیں. بِهِ، یہ بے کا مطلب جو ہے یہاں پہ سبب آیا ہے، کے ساتھ بھی کریں گے تو بن جائے گا جملہ، لیکن خوبصورت بنایا جائے گا اس کے سبب. بِهِ، اس کے سبب، یعنی اس پانی کے سبب، پانی کی وجہ سے ہم نے اگائیں نباتات. بِهِ جنات، باغات. وحب، یہ اناج، حبہ کہتے ہیں حبوب، اس کی جمع ہے دانے، وہ جس کے بھی دانے ہوں جس کو ہم اناج کہتے ہیں. الحصید، اور فصل کاٹ کر اس کے ڈھیر لگانا، فصلیں کاٹ کر اس کے ڈھیر لگا دی. برکتیں دیکھیں اس پانی کی. اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، ہلاکت والا نہیں، ماء مسموم نہیں ہے، یہ برکت والا پانی، مبارکن. وَالنَّجْمُ
والنخل باسقات لها طلع نضيد. والنخل، نخل کہتے ہیں کھجور کے درخت. کھجور کے درخت لگائے. کون سے؟ باسقات لہا، باسقات، باسقا یبسکو، بسوکن کہتے ہیں. ترتیب کے ساتھ اس طرح لگے ہوئے ہیں، یعنی کھجور کے درخت ہیں ترتیب کے ساتھ زمین پہ لگے ہیں. لہا، لام کے لیے، ہا اس کے لیے، یعنی کھجور کے درخت کے لیے. طلعن، طلع کہتے ہیں خوشے کو، ہم نے بار بار پڑھا طلعن. ندید، ندید، ندید کہتے ہیں، یہ بھی فعیلن کے وزن پر صفت ہے. تہ بتہ، یعنی کھجور کو کبھی لگے دیکھیں آپ، تہ بتہ اس کے خوشے لگے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، ہم نے اگا دیے اس سے باغات. وَحَبَّ، اور اناج. وَالْحَصِيدِ، اور الحسید، اور وہ فصل کاٹ کر ڈھیر لگا دیے. اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس سے باغ، فصل کے غلے یعنی ڈھیر، اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے. وَنَخْلٍ بَاسِقَاتٍ، جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بتہ لگے ہوتے ہیں. باسقات لہا طلع ندید، اور ندید کا کلمہ بھی فعیل کے وزن پہ آیا. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. رزقاً، بطور رزق، دو زبریں لگا کر ایک الف کا اضافہ کیا، بطور. رزق للعباد، دو لام آگے کے لیے، عبد کی جمع ہے عباد. للعباد، بندوں کے لیے. عبادی، اپنے بندوں کے لیے. واو، اور احیینا، اور زندہ کر دے. احیینا، ہم نے زندہ کر دیا. بھی، اس کے سبب. اس کے سبب یعنی پانی کے سبب. بلدتن، بلدہ شہر کو، بستی کو. میتن، وہ بستی جو کہ مردہ ہو چکی تھی، اس پانی کی وجہ سے ہم نے اسے زندہ کر دیا. پھر سے دیکھیے اور پھر دیکھیں ایک چھوٹا سا جملہ اور ایک بڑے مسئلے کا حل. ہم نے یہ پہاڑ، یہ نباتات، طرح طرح کے جوڑے زمین پہ بنا دیے تبصرتاً، تاکہ تم غور فکر کرو اور بینا ہو جاؤ. وذکریٰ، اور سبق حاصل کرو. لکل عبد منیب، ہر اس شخص کے لیے جو کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. نزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات وحب الحصید. اللہ اکبر. اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کیے، جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بتہ لگے ہوتے ہیں. یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا. اس پانی سے وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اس پانی سے ہم نے ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں. تمہارے سامنے زندگی بخش دی، دیکھتے نہیں ہو، غور تو کرو. کذالک الخروج، اسی طرح مرنے کے بعد تم بھی زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے. باس بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا کیا خوبصورت مثال دے کے، اور 2 کلمات کے اندر پوری بات مکمل کر دی. کذالک الخروج. اللہ کے مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا. ساری بستی مری پڑی تھی،
زندہ کر دیا پانی کے ذریعے. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. کذبہ اس نے جھٹلایا، کذبت جھٹلایا، یہ کسی مونس کی بات ہو رہی ہے. تو اب تمام قوموں کا نام جو ہے وہ مونس ہی ہوتا ہے. قبلہم ان سے پہلے، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح، قوم نوح نے بھی. صرف یہ قریش کی بات نہیں ہے، قوم نوح بھی جھٹلا چکی ہے. وَأَصْحَابُ الرَّسِّ، اصحاب الرس، یہ رس کا علاقہ جو ہے نا نجد میں بھی ہے اور حجاز کے اندر بھی ہے، دو جگہ پر ہے. زیادہ تر جو مراد اس سے لگتا ہے وہ نجد والا ہی لگتا ہے. یہ زلفی، بریدہ، انیزہ، اس کے ساتھ ہے الرس. بہت پرانی بستیاں ہیں، سینکڑوں سال پرانی یہ بستیاں ہیں. لگتا ہے کہ اسی کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے. اصحاب الرس وہ سمود، اور یہ سمود کی بستیاں. وہ قوم تبع، تبع کی قوم جو ہے یہ تو یمن کے لوگ جو تھے، بادشاہ جو تھے اپنے آپ کو تبع کہلاتے تھے. وعاد وفرعون وإخوان لوط. وعاد، قوم سمود کے بعد وہ قوم عاد، وعاد اور عاد، وفرعون اور فرعون. اچھا یہاں قوم فرعون نہیں کہا، فرعون کا ہے کیونکہ پوری قوم وہی کچھ کرتی تھی جو فرعون کہتا تھا، اس لیے اصل کا نام لیا ہے. وہ اخوان لوط، اور لوط کی بھائی جو یہ حرکت کرتے تھے. وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. وأصحاب الأيكة، وأصحاب الأيكة ایکا والے، وہ قوم تبع. اصحاب الایکہ یعنی قوم شعیب، اور قوم تبع یہ یمن کے لوگ، یمن کے جو حکمران تھے وہ تبع کہلاتے تھے. تبعین، قوم تبعین یعنی وہ قوم جو تبع کی تھی، یعنی وہ یمن کے رہنے والے. یہ سب پہلے جھٹلا چکے ہیں، نئی بات نہیں ہے. کل کذب الرسل، کل ہر ایک نے ان میں سے کذب جھٹلایا ہے الرسل، رسولوں کو. اپنے اپنے زمانے میں جہاں ان کے پاس رسول آئے ان ساری قوموں نے جھٹلایا. فحق کا وعید، پس حق کا تو حق ہو گیا، وعید وہ ڈراوا جو تھا کہ تم پر عذاب آئے گا، پھر ان پہ عذاب آیا. ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، ہر ایک نے، جتنے کا پیچھے تذکرہ ہوا ہے، ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا. آخر کار میری وعید ان پر چسپاں ہو گئی، حق ثابت ہو گئی. افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. افعینا، یہ کلمہ عین یا سے بنتا ہے. آئیا یا آیا، عین، کام کرتے ہوئے تھک جانا، وہ جو حالت ہوتی ہے تھکاوٹ کی، اس کے لیے کلمہ بالخلق کی. کیا فا پس اینا، کیا ہم تھک گئے؟ بالخلق، اس تخلیق سے بار بار جو ہم اس کو پیدا کیا، کبھی اس قوم کو کبھی اس قوم کو، کیا ہم تھک گئے؟ الاول جو پہلے پیدا کی تھی، کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے؟ اتنے لوگوں کو پیدا کیا ہے نا. بل ہم فی لبس، بلکہ ہم وہ سب ہیں فی لبس، لبس کہتے ہیں شک میں. لاباسا یلبسو لبسن، اور لاباسا یلبسو لبسن. دربا یدربو دربن کا وزن ہے،
مشتبہ ہونا، بلکہ وہ تو ہم فی لبس، وہ مشتبہ ہو گئے ہیں فی خلق جدید، من خلق جدید، من سے خلق جدید، تخلیق سے جدید، نئی تخلیق سے وہ شک میں پڑ گئے ہیں۔ کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے، مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، وہ اور لام یقیناً کے لیے آتا ہے، دو طرح کا ہی تو آتا ہے، یا تو لام لازم ہوتا ہے یا لام تعلیل۔ لام لازم ہے تو اس کے معنی یقیناً، لام تعلیل ہے تو اس کے معنی کے لیے۔ تو یہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ لام لازم ہے کہ تعلیل ہے، بس یا تو اس کا ترجمہ کے لیے کرنا ہے یا اس کا ترجمہ یقیناً کرنا ہے۔ اور یہ پکی بات ہے کہ ٹھیک ترجمہ آپ کریں گے تو اردو ادب قبول کرے گا، ورنہ اردو کا جملہ ہی نہیں بنے گا۔ تو ہماری پڑتال ہو جائے گی کہ ہم نے ترجمہ ٹھیک کیا ہے یا غلط کیا ہے۔ یہاں پر کلمہ لام یقیناً کے لیے اور قد بھی یقیناً کے لیے آ گیا۔ یقیناً، یقیناً یعنی بڑے یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، خلقنا، خلق پلس نا سے مل کر یہ کلمہ بنا۔ خلق، اس نے تخلیق کیا، تا لگ جاتی ساتھ خلقتو، میں نے تخلیق کیا، تا کے اوپر زبر آ جاتی، خلقتا، تو نے تخلیق کیا، خلقتی، تو ایک مؤنث نے تخلیق کیا، خلقت، اس ایک مؤنث نے تخلیق کیا، لیکن یہ نون الف نا لگا ہوا ہے۔ خلقنا، نون الف نا جو ہے یہ لگتا ہے، یہ آتا ہے متکلم جمع کے لیے، تو اللہ جل شانہ اپنے لیے پروٹوکول کی زبان استعمال کرتے ہوئے، یہ جمع نہیں پروٹوکول کی زبان ہے، ان کے احترام کے لیے کہ شہنشاہ مطلق کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تخلیق کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا، یقیناً، یقیناً ہم نے تخلیق کیا، الانسان، انسان کو۔ اچھا، کلمہ انسان تو ویسے مفرد ہے، لیکن الف لام لگ گیا ہے، تو یہ الف لام جو شروع میں لگا ہے یہ خاص انسان کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ نوع انسانی، جنس انسانی، اس کے سارے مذکر اور اس کے سارے مؤنث، حتیٰ کہ اس کے سارے وہ جو کہ تیسری جنس سے تعلق رکھتے ہیں لوگ، وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ سارے کے سارے انسان، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے انسان، سب کی بات ہو گئی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یقیناً، یقیناً ہم نے تخلیق کیا ہے بنی نوع آدم کو، ذریت آدم کو، سارے انسانوں کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ وَنَعْلَمُ، وہ کے معنی اور، عالمہ یعلم، علم تو ہماری زبان کا کلمہ ہے، عالمہ اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا، تعلم تم جانتے ہو یا جانو گے، عالم میں جانتا ہوں یا جانوں گا، نعلم ہم جانتے ہیں یا جانیں گے۔ یا تا الف اور نون شروع میں لگ جائے تو پکی بات ہے یہ مضارع کی علامت ہے، زمانہ حال یا زمانہ مستقبل میں سیاق و سباق دیکھ کے ہم ترجمہ کریں گے۔ نعلم، ہم جانتے ہیں، اللہ جل شانہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، ما جو، تو وسوسو، یہ جو تاش کلمے کے مضارع کی علامت کے ساتھ لگتا ہے، یا تو وہ مخاطب کی علامت ہوتا ہے یا کسی مؤنث کی علامت ہوتا ہے، اور عربی زبان میں نفس کا کلمہ بھی چونکہ مؤنث ہے اس لیے یہاں پہ تے آ گیا، مضارع کی علامت اور مؤنث کی علامت کے لیے یہاں پہ تے آیا۔ اگر یہ مؤنث نہ ہوتی تو پھر یہ مخاطب کی علامت ہوتا تھا، تو، تم، آپ کے لیے۔ ما تو وسوسو، وسوسہ یوسوسو، تو وسوسہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ وسوسہ کہتے ہیں ذہن میں
خیالات کو ڈال دینا، برے خیالات کو ڈال دینا، وہم ڈال دینا. وسوسہ یوسوسو وسوسۃً، وسوسے ما توسوسو، جو ڈالتے ہیں وسوسہ، بہی اس کے ساتھ، نفسہ، نفسہ یعنی اس کا نفس، اس کی جان، اس کا انر سیلف، اس کے اندر کیا وسوسے ڈالتا ہے. ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کے نفس کے، اس کا نفس اس کے اندر کیا کیا وسوسے ڈالتا ہے ہم جانتے ہیں. وَنَحْنُ، وہ اور نحن، آنا کہتے ہیں ایک کے لیے، آنا میں، نحن ہم. یہ نحن آیا ہے، اللہ جل شانہ اپنے پروٹوکول کا خیال کرتے ہوئے اپنے لیے خود کہتے ہیں نحن، ہم. اقرب، قریب کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ افعل کے وزن پہ آ گیا، اقرب، سب سے زیادہ قریب. نحن اقرب، ہم سب سے زیادہ قریب ہیں. الیہ، الہ کا مطلب تو کی طرف، اور ہی کا مطلب اس کی طرف ہم سب سے زیادہ قریب ہیں. الیہ، اس کی طرف، من سے، اس آدمی کی طرف، اس انسان کی طرف ہم اتنے قریب ہیں کہ حبل کہتے ہیں رگ کو، اصل میں حبل کہتے ہیں رسی کو. یہ رسی جو اندر جا رہی ہے اللہ نے بنائی ہوئی ہے، جس کے ذریعے خون کا اللہ تعالیٰ نے نظام چلایا، وریدیں. من حبل الورید، ورید کا کلمہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، وریدوں میں خون جا رہا ہے. حبل الورید، ورید کہتے ہیں گردن کی وہ رگ جس کے ذریعے سارے جسم کو خون جاتا ہے، وہ یہ حبل الورید، گردن کی وہ رگ. اس گردن کی رگ سے بھی ہم قریب ہیں اس کے، یعنی کہ گردن کی رگ بھی اس کے دور ہے، آدمی کے، انسان کے، ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں. ہم نے انسان کو پیدا کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں کہ وہ وسوسے کیا کیا ہیں جو اس کے دل میں آتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. اذ يتلقى المتلقيان، یہ کلمہ از، جب، بڑی اہم بات کہی جا رہی ہے، یاد کرو ذرا. یتلقى، لقیا یلقا تو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اس نے ڈال دیا، انڈیل دیا، سامنے آ جانا، لقا یلقی، لقاءً. اسی طرح یہ کلمہ ہے تلقا یتلقی تلقاً، باقاعدہ اہتمام سے ملنا، اہتمام سے سامنے آنا، اہتمام سے لینا، اور اس سے ایک معنی سیکھنا بھی ہے. جس طرح یتلقى آدم، آدم علیہ السلام نے سیکھے، الاسماء، اللہ سے نام سیکھ لیے. اس طرح یہاں بھی لینا، سیکھنا. اذ یتلقى المتلقیان، جب لیتے ہیں لینے والے، متلقیان دونوں لینے والے، متلقی لینے والا اور متلقیان، الف اور نون کا اضافہ ہوا ہے یعنی مثنیٰ، وہ دونوں جو لینے والے لیتے ہیں. عن الیمین، ان سے یمین، وہ فرشتہ جو ہمارے دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے. وعن الشمال، وہ اور ان کا مطلب سے، شمال کہتے ہیں بائیں ہاتھ کو، جو بائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ ہے. یہ دونوں فرشتے جو لیتے ہیں، قعید، ان کی حالت یہ ہے
کہ قعدا یقعدو قعیدن قعودن کہتے ہیں بیٹھنے کو، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کلمہ آیا ہے فعیل ان کے وزن پر، ہمیشہ بیٹھے ہی رہتے ہیں بالکل کندھوں کے اوپر، جو کچھ وہ کرتا ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے، جو وہ سوچتا ہے، سب کچھ نوٹ کرتے ہیں۔ عن الیمین وعن الشمال قعید، وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں، مستقل بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ہمارا یہ جو براہ راست علم ہے کہ اس کی حبل الورید کے قریب ہیں، اللہ پھر کہتے ہیں اس کے علاوہ دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز ثبت کر رہے ہیں، اور وہ قعید ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ہر چیز لکھتے جا رہے ہیں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد۔ ما جو یلفظ، ما نافیہ بھی ہوتا ہے، ما موصولہ بھی ہوتا ہے، یہاں ما نہیں یلفظ، لفظ یلفظ کوئی تلفظ کرتا، کوئی لفظ بولتا، ما یلفظ کوئی وہ تلفظ نہیں کرتا، وہ کوئی نہیں کرتا، من قول، من سے قول، قول گفتگو میں کوئی لفظ نہیں بولتا، الا سوائے اس کے لدیہ، لدیہ تو کہتے ہیں پاس، قریب، نزدیک، من لدن کا، لدیہ اس کے قریب، ہی اس کے رقیب ایک بالکل نگران بیٹھا ہوتا ہے۔ جہاں پہ وہ کوئی بات کرتا ہے، وہ منہ سے کلمہ نکالتا ہے، یہ تلفظ، بس وہ تلفظ کرتا ہے، ہوں ہاں کا ہے، وہ بھی تلفظ ہو گیا، وہ نوٹ کر لیتا ہے۔ لدیہ رقیب تو ایک نگہبان ہے جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، عتید اس نگہبان کی، اس رقیب کی، وہ جو محافظ بیٹھا ہوا ہے، اس کی صفت یہ بتائی ہے کہ وہ عتید ہے۔ عتید کہتے ہیں بالکل تیار، اور یہ بھی فعیل کا وزن ہے، وہ ہمیشہ تیار رہتا ہے، آمادہ رہتا ہے۔ یہ آمادہ رہنے اور تیار رہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو، وہاں پہ ایک فرشتہ موجود رہتا ہے اور وہ تیار رہتا ہے۔ جس طرح پہلے قعید کا کلمہ فعیل کے وزن پہ کہا ہے، اس طرح عتید بھی وہ فعیل ان کے وزن پہ کہا کہ وہ بالکل ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد۔ وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت وہ کے معنی اور، جاء آجا ہم الٹا کے کہتے ہیں اپنی زبان میں، کلمہ وہی ہے، آ جانا۔ اور تا جو کلمے کے آخر پہ لگ گیا، یہ تو ہمیں پتہ ہے مؤنث کی علامت، کسی مؤنث کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ سکرۃ الموت کا چونکہ آ رہا ہے، سکرہ کہتے ہیں مدہوشی، وہ موت کے وقت کی مدہوشی، اس کے لیے چونکہ سکرہ کا کلمہ ہے، اس کے آخر پہ گولتے ہے، تو اس کے لیے تا آئی ہے جس کے اوپر جزم ہے۔ جاءت آ گئی، سکرۃ الموت، سکرہ مدہوشی، الموت موت کی مدہوشی، مرنے سے پہلے جب اس کے اوپر مدہوشی آتی ہے، اس کا جب وہ آ جاتی ہے، بالحق کی، حق کے ساتھ، بے کے ساتھ، الحق حق کے ساتھ۔ پھر دیکھو وہ موت کی جان کنی حق لے کر آن پہنچی، جاءت آ گئی، سکرۃ الموت موت کی مدہوشی آ گئی، بالحق کی حق کے ساتھ، حق لے کر آ گئی، ذالک وہ ہے، یعنی کہتے تھے کہ مر جائیں گے، ہیں ذالک وہ ہے، ما کنتا، ما جو کنتا، کن کا مطلب ہونا، تا جو آ گیا کلمے کے آخر پہ،
یہ تو مخاطب کی علامت ہے. کنتا تو ایک مذکر، کن تو ایک مذکر ہو، کنتی تم ایک مؤنث ہو. تو تا مذکر کے لیے آتا ہے، تی مؤنث کے لیے. اگر پیش آ جائے تو متکلم کے لیے آ جائے. کنتو میں ہوں، کنتو میں ہوں. ما کنتو جو میں ہوں، من ہوں، من سے ہو اس سے، تحید من ہو اس سے، تحیدن تحید کہتے ہیں. ہادا یحیدو ہیدن، ہادا یحیدو ہیدن، یہ کہتے ہیں پہلو تہی کرنا. ذالکہ وہ جو ہے، یہ جو اب موت کی غشی آ گئی ہے اور سکرات الموت آ گیا ہے، حق کے ساتھ آ گیا ہے، اب تو اسے پہلو تہی نہیں کر سکتا. اس کے ایک معنی ہٹ جانا یا کنارہ کشی کر لینا. نہ تو ہٹ سکتا ہے نہ کنارہ کشی کر سکتا ہے. ذالکہ ما کنت منہ تحید، تو اسے بچ نہیں سکتا. یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا ایک زمانے میں، اب تو اس سے ہٹ نہیں سکتا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، نفخ، نفخ ینفخ، اس نے پھونک ماری. یہ ہے نفخ، کسی نے ماری. یعنی ایک فرشتہ ہے جس کی ذمہ داری لگی ہے، وہ پھونک مارے گا فی الصور، کسی بگل کے اندر، کسی ناقوس کے اندر وہ پھونک مارے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھونک مارا گیا، نفخ مار دیا گیا، پھر سور پھونکا گیا. ذالکہ وہ ہے یوم، وہ دن ہے. تم نہیں نہ مانتے تھے کہ ایک دن آئے گا، لو یہ آ گیا ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، ناقوس پھونک دیا گیا ہے. ذالکہ یوم الوعید، یہ وہی ہے جس کا تمہیں ہم ڈراوا دیتے تھے، وعید سناتے تھے. الوعید وہ جو ہم بتایا کرتے تھے، جس کا خوف دلایا کرتے تھے. یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ. وَجَاءَتْ، نفس کی چونکہ بات ہو رہی ہے اس لیے تا آ گیا، واو کے معنی اور، جاء آ گیا. جاءت وہ مونس آ گئی، مونس یعنی نفس، جان آ گئی. وجاءت کل نفس، کل اردو میں استعمال ہونا سارے کے سارے، تمام، ہر ایک، نفسن ہر نفس آ جائے گا. ماہا، ماں اردو میں کہتے ہیں بما اہل و عیال تشریف لائیں، اہل و عیال کے ساتھ. ماں کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. وہ اس کی معیت میں گیا، وہ اس کے ساتھ گیا. اردو میں کہتے ہیں یہ وہی کلمہ ہے، ماں کے ساتھ، ہاں اس کے، اس نفس کے ساتھ ہوگی. سائقن، سائقن، سائق کہتے ہیں جو گھسیٹ کے ساتھ لاتا ہے. گویا وہ جو دونوں فرشتے ہیں ان میں سے ایک اس کو، نفس کو ساتھ لے کر آ رہا ہوگا، ہانک رہا ہوگا. وہ شہید، واو کے معنی اور دوسرا کلمہ آیا شہید، گواہ. یعنی اس نے وہ جو لکھا ہوگا وہ بھی ساتھ لے کر آئے گا کہ یہ کچھ یہ کرتا رہا ہے، وہ بطور گواہ ساتھ آئے گا. ہر شخص اس حال میں آ گیا، ہر شخص یعنی ہر جان، ہر نفس آ گیا، اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے. یعنی ماہا سائقن، ایک ہانک کے لانے والا ہے. وہ شہید، اور ایک گواہی دینے والا ہے. وہ ساری ریکارڈ سامنے لے کر آ گیا کہ حضور یہ کرتا رہا ہے. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. لقد، لام یقیناً کے لیے، قد کا مطلب یقیناً. لقد یقیناً کنتا، کن کا مطلب ہونا اور تا کے اوپر زبر آ گئی. کنتا تو تھا،
فی غفلتن، فی بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے، غفلت کا کلمہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، بس یہ گولتے کے ساتھ لکھا ہوا ہے، ہم کھلی تے کے ساتھ لکھتے ہیں غفلت۔ لقد کنت فی غفلت، تم یقیناً غفلت میں تھے، من ھذا، اس سے، یہ جو سور پھونکا جائے گا پھر سارے اس سے نکل کے آ جائیں گے، اور ہر ایک جان کے ساتھ ایک پکڑ کے لانے والا اور ایک گواہ ساتھ آ رہا ہوگا، ان باتوں سے تم غافل تھے، حالانکہ بتا دی گئی تھی تمہیں۔ من ھذا، اس سے، فکشفنا، پس کشفنا، کشفا یکشفو کہتے ہیں نا، کھول دینا، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کشف کرنا، کھول دینا کسی چیز کو، فکشفنا، تو کھول دیا، نہ ہم نے، ان کا، ان سے کاف مخاطب کی علامت، تم سے کھول دیا، غطاء کا، کاف تو آخر پہ جو لگا ہے یہ تو مخاطب کی علامت ہے، اور غطاء کہتے ہیں پردے کو، غطا یغطو غطون، غطا یغطو، غطا اس نے ڈھانپا، پردہ کیا، یغطو وہ پردہ کرتا ہے یا کرے، غطون پردہ، غطاءً وہ پردہ، کا تمہارا جو پردہ تھا وہ ہٹا دیا ہے، فکشفنا، فبصرک، بصرک تو تمہاری نظر، بصر تو نظر کو کہتے ہیں، ساتھ کاف لگ گیا مخاطب کے علامت کے طور پہ، فبصرک تو تمہاری بصر ہے، الیوم آج کے دن، آج کے دن تمہاری بصر ہے، نظر ہے، حدید، حدید کہتے ہیں، ویسے تو لوہے کو کہتے ہیں، لیکن اس سے مراد ہے لوہے کی طرح، تلوار کی طرح، چھری کی طرح تیز، اور یہ بھی فعیل کے وزن پہ آ گیا۔ بڑھاپے میں تیری نظر کمزور ہو گئی تھی نا، نظر نہیں آتا تھا، آج دیکھ تجھے سارا کچھ نظر آئے گا۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اللہ اکبر۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ، اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا، من ھذا، اس چیز کی طرف سے، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا ہے جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا، آج تیری نگاہ خوب تیز ہے۔ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، وقال قرینہ، وہ اور قال کہا، قرینہ، قرین کہتے ہیں، قرن یقرن، ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، ساتھی کو، قریب رہنے والے کو، جو ساتھ ساتھ ہو، ساتھی نے کہا، قرینہ، ھذا یہ ہے، ما جو، لدیہ جو میرے پاس تھا، عتید، عتید وہی کلمہ دوبارہ آ گیا، ادا یعدو سے، عتید فعیل کے وزن پہ، تیار ہے، یہ تو بالکل تیار ہے، اس کا کیس مکمل ہے، یہ حاضر ہے۔ اور اس کے ساتھی نے عرض کیا، جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے، یہ موجود ہے آپ کے سامنے، تو حکم ہوگا، القيا في جهنم كل كفار عنيد، الکیا، الکا یلکی، الکاءً تو کہتے ہیں اس کو سامنے کرنا، اس کو ڈال دینا، انڈیل دینا، ان سارے الکے، تو انڈیل، فعل امر ہو جاتا ہے، تو ڈال دے، تو انڈیل دے، الکیا تم دونوں، الف کا اضافہ ہو گیا، ہم نے پڑھا تھا کہیں پر ایک الف کا یا الف نون کا یا نون، جس نون کے اوپر زبر نہ ہو، زیر ہو، ان کا اضافہ ہو جائے، الف، الف نون اور یا نون جس کے نیچے زیر ہو، ایسا اضافہ ہو جائے تو اس سے مراد عدد میں 2 ہو جاتا ہے، الکے تو ایک انڈیل، الکیا تم دونوں انڈیلو، فی جہنم، فی بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، لقاء بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، جہنم، جہنم میں تم دونوں انڈیل دو، جہنم میں، کل سارے کے سارے، کل کا مطلب اردو میں بھی استعمال، لکھا بھی ایسے جاتا ہے، کل، سارے کے سارے، کفارن،
کفار، ایک ہوتا کافر، کفار پکے کافر، کیونکہ درمیان والے کلمے کے اوپر شد آ گئی، کفار فعال، درمیان والے کلمے پہ اگر شد آ جائے تو اس میں زور پیدا ہوتا ہے، پکا کافر۔ انید، اناد کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، دشمنی اور اناد ہے اس کے اندر، اور اسی کلمے کو اناد کو فعیل کے وزن پہ کہہ دیا ہے، کل کفار، ایسا جو پکا کافر ہے اور انید دشمنی رکھتا ہے، اس کو تم دونوں اٹھا کر جہنم میں پھینک دو، پھر یہ حکم ہوگا۔ حکم دیا گیا پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو حق سے اناد رکھتا ہے، مناع للخير معتد مريب۔ مناع 25 منع، منع اردو میں کہتے ہیں نا منع کرنا، روک دینا، منع یمنع کسی کام سے روک دینا، لیکن یہ درمیان والے کلمے کے اوپر شد آ گئی ہے، منع، منع کرنے، بہت زیادہ منع کرنے والا، روک دینے والا، للخیری، دو لام آگے کے لیے، خیر کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، منع کا کرنا بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، فاعل، مناع، فعال، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ منع کرنے والا، للخیری، خیر سے، نیکی کے کاموں سے بہت منع کرنے والا، معتدن، اعتدا، یعتدی، اعتدا کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، اور کلمہ بنیادی طور پہ تو عین دال واؤ سے نکلا نا، عدو سے، ادا یا عدو، عداوتاً، عداوت کرنے والا، حد سے نکلنے والا، میم والے کے معنوں میں آ گیا، معتدن، حد سے بڑھنے والا، مریب، رابا یریبو تو شک میں پڑھنا، تو میم لگ گیا والے کے لیے، ایسا حق سے خیر سے منع کرنے والا، حد سے بڑھنے والا اور شک میں مبتلا، شک میں پڑھنے والا۔ آیت 24 میں کہا کہ حکم دیا پھینک دو دونوں جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو حق سے اناد رکھتا تھا، اور اب اس آیت 25 میں کہا جا رہا ہے خیر کو روکنے والا، مناع للخیر، معتد مریب، حد سے تجاوز کرنے والا اور شک میں پڑا ہوا۔ دیکھ لیجئے کہیں آپ کی یہ حالت تو نہیں ہے، اللہ کی باتیں، رسول کی باتوں میں شک تو نہیں، کہیں ہم اس سے روکتے تو نہیں، 47 سے لے کر ابھی تک ویسے اللہ کے دین کو ہم نے روک رکھا ہے، غالب نہیں ہونے دیا، اس کے مطابق قانون سازی نہیں ہونے دی، میں اور آپ اس میں برابر کے شریک ہیں۔ الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد۔ الذي جعل مع الله إلها آخر، الذي وہ ہستی ہے، الذي جو ہستی، جعل جس نے بنایا، جعل بنایا، یجعلو وہ بناتا ہے یا بنائے گا، تجعلو تم بناتے ہو یا بناؤ گے، اجعلو میں بناتا ہوں یا بناؤں گا، نجعلو ہم بناتے ہیں یا بنائیں گے، ماں کے ساتھ، اللہ کے، اللہ کے ساتھ بناتے ہیں یا بنائیں گے، الہن کوئی الہ، الہ نے کہا الہن کوئی الہ، کیونکہ ہر ایک نے اپنا اپنا الہ بنا رکھا ہے، الہن معبود، آخر دوسرا، کسی نے کوئی دوسرا معبود بنا رکھا ہے، معبود حقیقی تو ایک ہی ہے نا اللہ۔ فَأَلْقِيَا اصل میں تو تھا الکے، انڈیل دے، ڈال دے، لیکن دونوں کو کہا جا رہا ہے فَأَلْقِيَا، پھر تم دونوں ڈال دو، اس کو،
ایسے شخص کو جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ بنا رکھا ہے اس کو ڈال دو فی العذابی، فی میں العذاب، عذاب میں ڈال دو. کون سے عذاب میں؟ الشدید، جو بڑا شدید ہو. عذاب کی صفت یہ ہے کہ وہ شدید ہو. دو کلمات ساتھ ساتھ آگے، دونوں کلمات کے معرفہ ہیں، دونوں الف لام کے ساتھ ہیں. دنیا کا عذاب نہیں، وہ خاص عذاب جو اوپر والا ہے، اور یہ شدت بھی دنیا والی نہیں جو اوپر والی. اور آخری حرف کے اوپر اعراب بھی ایک جیسے، با کے نیچے بھی زیر ہے، شدید کی دال کے نیچے بھی زیر ہے. تو دوسرا کلمہ پہلے کلمے کی صفت ہے، وہ جو عذاب ہو وہ شدید ہو. اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنائے بیٹھا تھا. الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جو کسی دوسرے کو اللہ کے ساتھ الہ بنا بیٹھا تھا. القیاہ فی العذاب الشدید فالقیہ. اللہ، تو ڈال دو اس کو سخت عذاب میں، تم دونوں اس کو سخت عذاب میں ڈال دو. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال قرینہ، قرین ساتھی اس کا، ہو اس کے ساتھی نے کہا ربنا، اے میرے رب. وہ جس کے کہنے پہ کام کرتا تھا نا، جس کی باتوں میں آ گیا تھا، یا جس کے ساتھ مل کر اللہ کے مقابلے پہ کوئی اس کی معصیت کرتا تھا، وہ ساتھی جو دنیا میں بنا رکھا تھا. ربنا، اے ہمارے رب. اس سے مراد شیطان بھی ہو سکتا ہے، اور شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی. قال قرینہ، تو وہ جس کو پھینکا جائے گا اس کا ساتھی کہے گا ماں، ربنا، اے ہمارے رب. ربی، اے میرے رب. ربہ، اس کے رب. ربہ کا، تمہارے رب. ربنا، اے ہمارے رب. ماں، نہیں، ماں نافیہ ہے. اطغیتہ، تا غین یا سے کلمہ نکلے گا. ویسے تو طاغی کا کلمہ، طغیان کا کلمہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اطغا یطغی اطغاءً، طاغوت کا کلمہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہی کلمہ ہے، سرکشی پہ اکسانا. ما اطغیتہ، میں نے اسے سرکشی پہ نہیں اکسایا، میں نے اسے بغاوت پہ نہیں سکھایا، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا. قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، تو اس کا جو ساتھی ہوگا جس کے ساتھ مل کر وہ کام کرتا ہو، وہ عرض کرے گا خداوند میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا. ولیکن، وہ اور لیکن، لیکن وہی کلمہ، لیکن کانا تھا یہ، فی میں، دلال بعید. دلال کہتے ہیں گمراہی کو، دل یدل، بعید. بعید بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، ضلالت کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، فی بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. سارے کلمات تو ہماری زبان کے. فی ضلال بعید. یا اللہ، یہ تو خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا، میں نے اسے اغوا نہیں کیا ہوا، میں نے اسے سرکشی پہ آمادہ نہیں کیا. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. لا تختصموا لدي، قال، تو کہا، جواب میں ارشاد ہوگا لا، نہیں، تختصموا، اختصما یختصم اختصاماً کہتے ہیں اہتمام کے ساتھ جھگڑا کرنا. لدیہ، لدیہ میرے حضور. ایک لدئی کا یا ہے، دوسری یا متکلم کی. اللہ جل شان فرما رہے میرے حضور اب جھگڑا نہ کرو.
لا تختصموا، تم میرے حضور جھگڑا نہ کرو، وقد اور قد یقیناً قدمت، میں نے تو پیش کر دیا تھا، الیکم تمہاری طرف، بالوعید، وعید ڈراوے، خوف۔ جواب میں ارشاد ہوگا میرے حضور جھگڑا نہ کرو، لا تختصموا لدی، میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا، میں تمہیں بتا چکا تھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے، قدم تو میں نے پہلے ہی بتایا تھا، بالوعید وہ ڈراوے، وہ باتیں ڈرا چکا تھا، تمہیں سمجھا چکا تھا۔ ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد۔ ما نافیہ ہے، نہیں کے معنی میں، بدل یبدل تبدیلاً، یہ بھی تو اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، نہیں تبدیل وہ کرتا، القول قول، اپنی بات کو نہیں تبدیل کرتا، لدیہ لدی جو میرے پاس ہے، یعنی میرے ہاں، لدیہ میرے جناب میں، تو قول کو تبدیل نہیں کیا جاتا، میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی، ما یبدلو نہیں تبدیل ہوتی، القول قول، جو میں نے کہا ہوا ہے کہ ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالوں گا، تو یہ قول تبدیل نہیں ہوگا۔ وما انا، وہ اور ما نہیں ہوں، انا میں نہیں ہوں، میں بظلام، میں ظلام نہیں ہوں، میں بہت ظلم کرنے والا نہیں ہوں، میں ظالموں کے ساتھ نہیں ہوں، یعنی میں ظلم توڑنے والا نہیں ہوں۔ للعبید، دو لام آگے کے لیے، عبید بندوں کے لیے، میں بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں۔ میرے ہاں ما یبدل القول لدی، میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی، وما انا بالظلام للعبید، اور میں بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں۔ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد۔ یوم نقول لجہنم، یوم اس دن، یوم دن، نقول کالا، اس نے کہا، یقولو وہ کہتا یا کہے گا، تقولو تم کہتے ہو یا کہو گے، اقولو میں کہتا ہوں یا کہوں گا، نقولو ہم کہتے ہیں یا کہیں گے۔ یوم نقولو وہ دن جب ہم کہتے ہیں یا کہیں گے، لجہنم لام کے لیے، جہنم، جہنم اس ویلی کا نام ہے جس کے اندر سزائیں دی جائیں گی، آگ بھڑکی ہوئی ہے۔ لجہنم جہنم کے لیے کہیں گے، حل کیا، حل امتلأتی، امتلأ یمتلئ امتلاً، امتلأ یمتلئ امتلاً باب افتعال ہے، یعنی ایسی چیز جو بتدریج باقاعدہ اہتمام کے ساتھ بھڑکائی گئی ہوئی ہے۔ امتلاءت بھرنا، ملا یملؤ سے، جس طرح ہم کہتے ہیں ملا یملؤ ملأن بھر دینا، ملا کا مطلب سردار بھی ویسے ہوتا ہے، اسی کلمے کو امتلا یمتلئ امتلاً باب افتعال کے اندر کہا، بتدریج بھرنا، تو یہ بتدریج بھرتی چلی جا رہی ہے۔ حل امتلاتی کیا بھر گئی ہے، وہ تقولو، جہنم چونکہ مؤنث ہے اس لیے تے آ گیا، وہ تقولو اور وہ کہے گی، حل من مزید، حل کیا، من مزید کیا اور بھی ہیں۔ یہاں رک کے میں عرض کروں کہ یہ جو جملہ ہے بلاغت کے اندر اور فصاحت میں، پوری دنیا کی زبانیں کٹھی بھی ہو جائیں تو اس طرح کا جملہ نہیں بنا سکتی کسی کی وسعت کا اظہار کرنے کے لیے، کہ وہ لوگ آئیں گے تو اللہ پوچھیں گے تو وہ کہے گی حل من مزید، کوئی اور بھی ہے،
اتنی وسعت کہ دماغ میں بھی نہ آ سکے کتنی وسعت. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ زَلَفَ یزلف کہتے ہیں نزدیک ہونے کو، قریب ہونے کو. قریب ہو گئی نہیں، ازلفت قریب کر دی گئی. الجنت جنت، للمتقین دو لام آ گئے. باقی متقین کا کلمہ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. متقی کی جمع ہے متقین، یانون جو آخر پہ لگ گیا ہے یہ تو جمع کی علامت ہے. وہ ازلفت الجنت جنت قریب لائی گئی، للمتقین متقین، غیر بعید دور نہیں ہے، بالکل قریب. جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی، بالکل ساتھ ہی. جس وقت فیصلہ ہو جائے گا کہ تم جنتی ہو، اگلا قدم اٹھائیں گے تو جنت میں. جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی اور کچھ بھی دور نہ ہوگی. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ. ھذا یہ ہے، ما جو، توعدون وعدہ یا عیدو تو کہتے ہیں نا وعدے کو، وعدہ کرنا، لیکن یہ مضارع کی علامت کے اوپر پیش ہے، عین کے اوپر زبر آ گئی تیسرے کے اوپر، تو یہ کلمہ معروف نہ رہا، مجہول ہو گیا. ما توعدون، وعنون تو جمع کی علامت ہے. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ تم ہمارے کہنے پہ چلو گے تو تمہیں جنت ملے گی، جنت آ گئی. ھذا ما توعدون، یہ ہے وہ جو تمہیں ملنے کا وعدہ کیا ہوا تھا. لکل، تم سے ہی نہیں، لام کے لیے، کل سارے کے سارے، ہر ایک. اوابن، آبا یعوب، آبا یعوب واپس پلٹنا، واپس آنا. اواب بہت زیادہ واپس پلٹنے والا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. حفیظ حفاظت کرنے والا، نگہبانی کرنے والا، اللہ کے ہر حکم کی نگہبانی کرنے والا، اس کے مطابق ہی اپنی زندگی کی حفاظت کرنے والا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والا اور اللہ کی طرف پلٹنے والا. ہر ایک کے ساتھ ہمارا یہی وعدہ ہے. ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ. ارشاد ہوگا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. من جو یا کون، من جو، خشیہ یخشا، بار بار خشیت کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، ڈرنا. خشی الرحمن، جو رحمان سے ڈر گیا. بالغیبی، بالغیبی بے میں، الغیب غیب میں، یعنی اللہ کو دیکھا نہیں، رحمان کو دیکھا نہیں، رحمان کی رحمانیوں کو نہیں دیکھا ہوا، اوپر کیا ملیں گی، کیا مہربانیاں، کچھ بھی نہیں دیکھا ہوا، لیکن اس سے ڈرا کہیں چھن نہ جائے. وجاء بقلب منیب، وہ اور جاء اور آ گیا، بقلب بے کے ساتھ، قلب دل کے ساتھ. قلب کہتے ہیں دل کو، اردو میں استعمال کرتے ہیں. منیب بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم نام بھی رکھتے ہیں، رجوع کرنے والا، اور یہ مراد ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. بقلب منیب، رجوع کرنے والے دل کے ساتھ جو آ گیا. اور جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا. من خشی الرحمن بالغیب، اور جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا. اور جاء بقلب منیب، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے دل کے ساتھ آ گیا. جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا ہے. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.
ادخلوها بالسلام، داخل کر دو. اللہ بالسلام، سلامتی کے ساتھ، بے کے ساتھ، سلامن سلامتی کے ساتھ. ذالکا وہ ہے یوم الخلود، یہ ہمیشہ کا دن ہے. بس جو یہاں فیصلہ ہو جائے گا اب یہ واپس نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. خالدین فیہا ابدا، یہ وہی مطلب ہے. داخل ہو جاؤ، ادخلوہا داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ. وہ دن حیات ابدی کا دن ہے. اب وہ دن جو ہے پہلے جو تھے دن ختم ہو گئے. اب یہاں سے موت مر گئی ہے، حیات ابدی شروع ہو گئی ہے. اب موت نے نہیں آنا. یوم الخلود یہ ہمیشگی کا دن ہے، اب اس کی کوئی رات نہیں. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لہم لام کے لیے، ہم ان کے لیے، ما یشاؤون ما جو شاء اس نے چاہا، یشاء وہ چاہتا ہے یا چاہے گا، اور وانون تو جمع کی علامت ہے. ما یشاؤون جو وہ چاہتے ہیں، لہم ما یشاؤون ان کے لیے ہے وہ جو وہ چاہتے ہیں. فیہا فی میں ہا اس میں، اس جنت کے اندر جو وہ چاہتے ہیں وہ موجود ہے. ولدینا وہ اور لدینا اور ہمارے حضور، لدا قریب، نہ ہمارے حضور مزید، ہمارے حضور تو اور بھی زیادہ ہے. اور مزید کا کلمہ تو اسی طرح اردو میں بھی لکھتے ہیں، ہمارے پاس تو مزید بھی ہے. وہاں ان کے لیے سب کچھ ہے. لہم ما یشاؤون فیہا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ بہت کچھ ہے ان کو دینے کے لیے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ. وَكَمْ وہ اور کم سوال کے لیے ہوتا ہے کتنے. اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیا. اہلکا یہلکو، ہلاکن کہتے ہیں، باب افعال ہے یہ. نہ ہم نے ہلاک کر دیا. کتنوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. کم اہلکنا، اہلک تو میں نے ہلاک کیا، اہلکنا ہم نے ہلاک کیا، قبلہم ان سے پہلے. کتنوں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیا. من قرن، قرن میں نے بتایا تھا نا، قرن کہتے ہیں صدی کو بھی، قرن کہتے ہیں ایک زمانے میں بسنے والے لوگوں کو بھی، ایک نسل کو بھی. ایک عہد کے لیے بھی قرن کا کلمہ استعمال ہوتا ہے. من قرن کتنی نسلوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. ہم اور وہ تھے، اشد ہم وہ تھے، ہم وہ سب لوگ، اشد سب سے زیادہ شدید. افعال کا بدل اشد وہ سب سے زیادہ شدید تھے. منہم ان سے زیادہ شدید تھے. من سے ہم ان سے، بطشن گرفت کے اندر. یہ تو باتاشا یا تیشو، بطشن سخت پکڑ میں ہونا. دارابا یدربو دربن یہ اس کا باب ہے. ہم اشد منہم بطشن وہ پکڑنے میں ان سے زیادہ شدید تھے. فَنَكَّبُوا فا کا مطلب پس، واو الف جمع کی علامت ہے، باقی کلمہ رہے گا نکبا. نکبا ینکبو تنکیباً، کثرت سے آنا جانا کہیں پر. ویسے تو نقب لگانا بھی ناکبہ ینکبو ہوتا تو اس کا مطلب ہے نقب لگانا، سوراخ کرنا، ان معنوں میں آتا ہے. نقیب سردار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن شد کے ساتھ ہے نکبہ ینکبو تنکیباً. جب یہ باب تفعیل پہ آ جاتا ہے تو
کثرت سے آنا جانا کہیں پر. فنکبو وہ کثرت سے آئے گئے ہیں فی البلاد فی میں بلاد مختلف ملکوں میں مختلف شہروں میں مختلف ملکوں میں وہ انہوں کی بڑی چلت پھرت ہوئی ہے بڑے آئے گئے ہیں. حل من محیص حل کیا ہے من سے محیص کوئی پناہ گاہ ملی حل من محیص کہیں کہیں بچنے کا رستہ ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ ہم ان میں سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں. ہم اشد منہم بطشا جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھیں. فَنَكَّبُوا فِي الْبِلَادِ اور وہ دنیا کے ملکوں کو انہوں نے خوب چھان مارا خوب ادھر ادھر پھرے. فَنَكَّبُوا فِي الْبِلَادِ حَلْ مِن محیص اور محیص کہتے ہیں پناہ گاہ کو. تو پھر کیا وہ کہیں جائے پناہ پا سکے؟ ان کے لیے کوئی جائے پناہ تھی؟ ہاسا یحیسو بچنے کے لیے بھاگنا. ان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید. ان فی ذلک لذکرى ان بے شک فی میں ذالک اس میں یہ جو ہم چیزیں بتا رہے ہیں اس میں ہے لذکر لام یقیناً کے لیے آ گیا. کے لیے کا ترجمہ کریں گے تو نہیں بات بنے گی. اِنَّا فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ یقیناً ہے ذکر یقیناً ہے نصیحت یقیناً ہے عبرت کا سبق. لمن ہر ایک کے لیے نہیں ہر ایک سبق حاصل نہیں کر سکتا. لام کے لیے من جو یا کون کانا جو ہے لہو لام کے لیے ہو اس کے لیے ہے یعنی اس کا ہے قلب دل جو دل رکھتا ہے. دل تو سب رکھتے ہیں جو دل کی آنکھ رکھتا ہے جو دیکھ سکتا ہے جو سمجھ سکتا ہے. وَأَلْقَى او یا القا اور جس نے ڈال دیا ہے سمو اپنے سماعت کو ڈال دیا یعنی غور سے سنا ہے. وَهُوَ شہید اور وہ گواہ ہے. شہید گواہ کہتے وہ اور ہوا اور وہ ہے گواہ یعنی وہ جو توجہ سے سنتا ہے دیکھتا ہے سنتا ہے. دونوں کے لیے کلمہ استعمال ہوئے. وَأَلْقَى سَمْعَ وَهُوَ شہید یعنی وہ توجہ سے بات کو سنے. او اللہ اکبر. ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو. او یا القا سمع وہو شہید اور یہ جو توجہ دے کے بات کو سنتا ہو اس کے لیے تو بڑا سبق ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ. وَلَقَدْ واو کے معنی اور لام یقیناً کے لیے اور قد بھی یقیناً کے لیے. یقیناً خلقنا ہم نے تخلیق کر دیا ہے ہم نے بنا دیا ہے السماواتی السما تو کہتے ہیں بلندی کو اور السما خاص بلندی جس کو آسمان کہتے ہیں لیکن وہ مؤنث ہونے کی وجہ سے اس کی جمع ہے سماوات آسمانوں کی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ ہم نے آسمانوں کو تخلیق کیا والارض اور زمین کو وما بینہما اور اس کے درمیان جو کچھ ہے فی 6 ایام فی میں 6 کہتے ہیں 6 کو 5 6 7 6 6 6
6 ایامن، یوم کی جمع ہے، ایام اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، بینہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، فی بھی، وہ بھی، عرض بھی، سماع بھی، تخلیق بھی، سارے کلمات ہماری زبان میں استعمال ہونے والے۔ ہم زمین اور آسمان کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو ہم نے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا۔ وَمَا مَسَّنَا، وہ اور ما نہیں، مسنا مس کرنا چھونا، ما مسنا نہیں چھوا، من لغوب، لغابا یلغبو، لغوباً کہتے ہیں تھکنے کو، ہمیں تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں۔ 6 دنوں میں بنا دیا ہم نے، اور تھکاوٹ نے ہمیں چھوا تک نہیں۔ ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا، اور ہمیں کوئی تکان لاحق نہ ہوئی، کوئی تھکاوٹ نہ ہوئی۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ فاصبر، فا پس الف امر کے لیے آ گیا۔ صبر کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اصبر، صبر کر۔ فاصبر، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر فرمائیے، علی، اس پر، ما یقولون، ما جو، یقولون جو وہ کہتے ہیں، کالا یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا، اور یقولون وہ نون جمع کی علامت لگ گئی ہے، یقولون جو وہ کہتے ہیں یا کہیں گے۔ فاصبر تو صبر کیجیے، علی ما یقولون اس پر صبر کیجیے جو وہ کہتے ہیں، یعنی وہ جو آپ کو کڑوی کسیلی سناتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، اس پہ صبر کیجیے۔ وسبح، فعل امر ہے، سبح یسبح تسبیحاً، تو سبح فعل امر آ گیا، آخری حرف کے اوپر جزم ہے، تسبیح کیجیے، اللہ کی پاکی بیان کیجیے، بحمد، اللہ کی پاکی بیان کیجیے، بحمدی، بے کے ساتھ، حمدی، حمد کے ساتھ، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، کس کی؟ ربی کا، رب پالنہار کا، اپنے پالنہار کی تعریفیں کرتے ہوئے اس کی تسبیح بیان کیجیے۔ کس کس وقت؟ قبل پہلے، طلوع الشمس، قبل طلوع، اردو میں استعمال کرتے طلوع ہونا، نکلنا، الشمس سورج کے نکلنے سے پہلے، یعنی فجر کی نماز، فجر کی نماز سے پہلے۔ وقبل الغروبی، وہ اور قبل پہلے، غروبی اور شمس کے غروب ہونے سے پہلے، اس وقت یعنی ظہر اور عصر کی نمازیں اس کے غروب ہونے سے پہلے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، وہ اور من سے، اللیل اور رات کو، فسبح، رات کی نمازیں، مغرب اور عشاء، 5 نمازوں کا تذکرہ ہے اس میں۔ فسبح، پس سبح، تم تسبیح بیان کرو، تم اس کی پاکی بیان کرو، ادبارا، دوبر کی جمع ہے، دوبر کہتے ہیں پیٹ کو، پیچھے کو، دوبر کی جمع ہے ادبار، و ادبارا اور پیچھے، السجود سجدوں کے پیچھے، یعنی ان نمازوں کے بعد اس کی تسبیح کرو۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ پس اے نبی، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کیجیے، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیں، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے۔
و یعنی غروب آفتاب قبل الغروب، غروب آفتاب سے بھی پہلے، وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات سے پہلے فَسَبِّحُ اس کی تسبیح کر، یعنی اللہ کی تسبیح کر، وَأَدْبَارُ السُّجُودِ اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد، سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح بیان کرو، یعنی نمازیں مکمل کر کے اٹھ کے نہ چلے جایا کرو، پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ جو تسبیحات ہیں یہ ضرور کر لیا کرو۔ واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب۔ واستمع آیت نمبر 41، واو کے معنی اور، استمع، استمع یستمع استماعا کہتے ہیں سننے کو، لیکن یہ فعل امر ہے، استمع سن، سننا نہیں، غور سے سنو۔ یوم اس دن، ینادی، نادا ینادی، وہ سنتا ہے یا وہ آواز دیتا ہے یا دے گا، پکارتا ہے یا پکارے گا، المنادی ایک خاص منادی پکارنے والا پکارے گا، من مکان قریب، من سے مکان جگہ، قریب، قریب کی جگہ سے، جہاں سے بھی۔ یہ بھی عجیب ایک بات ہے، وہ جہاں اتنی دنیا کھڑی ہوگی ہر ایک کو لگے گا مجھے قریب سے ہی پکارا گیا ہے۔ اور سنو، غور سے سنو، وہ اور استمع، سنو غور سے۔ یوم ینادی المنادی، جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب سے پکارے گا، من مکان قریب، ہر شخص کے جہاں بھی وہ کھڑا ہوگا یوں لگے گا کہ قریب سے ہی پکارا جا رہا ہے۔ یوم یسمعون الصیحة بالحق ذلك یوم الخروج۔ یوم اس دن، یسمعون اس دن وہ سنیں گے، یوم وہ سنیں گے، یوم دن، یسمعو یہ فعل مضارع کی علامت، سمع یسمعو سننا، واو جمع کی علامت، وہ سب سنیں گے، الصیحۃ، صیحہ تو ایک چیخ کو بھی کہتے ہیں، ایک آواز کو کہتے ہیں، بالحق کی، حق کے ساتھ، حق کی آواز کو وہ سنیں گے۔ وہ جس کو نہیں نہ مانتے تھے کہ قبروں سے نکلے، سور پھونکا جائے گا اور لوگ نکل آئیں گے، اس آواز کو یہ سنیں گے۔ جس دن سب لوگ آوازائے حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے۔ یوم یسمعون وہ دن ہوگا، یسمعون وہ سنیں گے، صیحۃ وہ جو سور پھونکا جائے گا، جو آوازائے حشر ہوگا کہ لوگوں کو کہا جائے گا آ جاؤ حشر کے میدان میں اکٹھے ہو جاؤ، بالحق کی، اس حق کی بات کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے۔ ذالک وہ ہے یوم الخروج، ذالک وہ ہے یوم دن، خروج یہ ہے قبروں سے نکلنے کا دن۔ پھر اس دن قبروں سے نکل نکل کر آئیں گے۔ اللہ اس پہ فرما رہے ہیں جس دن سب لوگ آوازائے حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، وہ زمین سے مردوں کو نکلنے کا دن ہوگا۔ انا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير۔ انا نحن نحيي ونمیت، انا بے شک نہ ہم، آگے پھر نحنو آ گیا، ہم ہی تو ہیں، نحنو نحیی ہم ہی تو ہیں جو کہ زندگی دیتے ہیں، ونمیت اور موت دیتے ہیں، وَإِلَيْنَا وہ اور الہ کی طرف، نہ ہمارے، وَإِلَيْنَا اور ہماری طرف ہے، المصیر ہماری طرف ہی واپس چل کر آنا ہے۔ سارا یسیرو سیرن بھی آتا ہے اور مسیرن بھی آتا ہے۔ ہم ہی زندگی بخشتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي ہم ہی زندگی بخشتے ہیں، یہ زور دینے کے لیے اس طرح کا اسلوب استعمال کیا ہے، اس لیے ہم ترجمہ کرتے ہوئے ہی کا اضافہ کرتے ہیں، ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری ہی طرف اس دن سب کو پلٹنا ہے۔
يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. یوم، اس دن، یہ آخرت کا منظر ہے، اس کو سینے سے لگا کے رکھیں. یوم، اس دن، تشققو، شک ہو جانا، اردو میں بھی کہتے ہیں نا پھٹ جانا. شقق یشقق تشقیقا، پھٹ جائے گی. الارض، زمین، عنہم، ان سے، ہم، ان سے زمین پھٹ جائے گی، ان کے سامنے ہی زمین پھٹ جائے گی. سران، اچھا، سرا یسرو تو یا اسر تو کہتے ہیں نا تیزی کرنے کو، لیکن یہ کلمہ جو ہے سارع یسارع، سراعن، سارع یسارع سراعن کہتے ہیں. باب مفعلہ پہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں تیزی دکھائیں گے، قبروں سے نکلنے میں تیزی دکھائیں گے، دوڑ دھوپ کر رہے ہوں گے. ذالک، وہ ہے، حشرن، وہ حشر کا دن ہے. علینا، جمع ہوں گے، علینا، ہمارے پاس. یہ حشر کا دن اپنے پاس اکٹھا کرنا انہیں، علینا، ہم پر ہے. یسیر، علی پر، نہ ہمارے اوپر ہے. یسیر یعنی ہمارے لیے بہت ہی آسان ہے. یوم تشقق الارض عنہم سراعا، اس دن سب کو پلٹنا ہے جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگ رہے ہوں گے، ایک دوسرے آگے بڑھ رہے ہوں گے. ذالک حشر علینا یسیر، یہ حشر ہمارے لیے، یعنی یہ سب کو اکٹھا کر دینا ہمارے لیے بہت آسان ہے. اگلوں پچھلوں کو ان کا گوشت کہاں کہاں جا چلا گیا ہے، وہ اکٹھا ہو کے وہاں پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا. نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نحن، آنا، میں، نحن، ہم، عالم، عالم افعال کے وزن پہ سب سے زیادہ جاننا، افعالو، سب سے زیادہ جانتا ہوں. بما، بے کے متعلق، ماں جو، یقولون، جو وہ کہتے ہیں. کالا، اس نے کہا، یقولو، وہ کہتے ہیں یا کہے گا، واؤن جمع کی علامت. بما یقولون، جو وہ کہتے ہیں. اے نبی، جو یہ باتیں بنا رہے ہیں ہم انہیں خوب جانتے ہیں، ہمیں پتہ کیا باتیں کرتے ہیں. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ، آپ جب دعوت دیتے ہیں تو نہیں مانتے اور آپ کو باتیں بناتے ہیں. تو وہ اور ماں نہیں ہیں، انت، آپ ہیں، علیہم، ان پر جو آپ بھیجے گئے ہیں نہیں ہیں، بِجَبَّارٍ، جبر کے ساتھ نہیں، زبردستی کرنے والے نہیں. اے نبی، جو یہ باتیں لوگ بنا رہے ہیں ہم انہیں خوب جانتے ہیں، اور تمہارا کام ان سے جبرن منوانا تو ہے نہیں. فذکر، پس نصیحت کیجئے، زبردستی نہیں منوانا. فذکر، پس نصیحت کیجئے، بالقرآن، قرآن کے ساتھ. کاش لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اللہ کی حکمت کیا ہے. یہ جو اپنے پاس سے کہانیاں، بہو آ گیا ہے اس سے ڈر جو، فلاں آ گیا ہے اس سے ڈر جو، اپنی عقلیں لڑاتے ہیں، نہیں. فذکر، نصیحت کیجئے، بالقرآن، قرآن کے ساتھ. من یخاف، من جو، یخاف جو ڈرتا ہے، وعید ہمارے ڈراووں سے، ہماری تنبیہوں سے جو ڈرتا ہے، ہماری وعیدوں سے جو ڈرتا ہے، انہیں نصیحت کیجئے. جو اکڑتا ہے چھوڑ دیجئے ان کو. یہ ہے حکمت عملی. نحن عالم بما یقولون، اے نبی، جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں، وما انت علیہم جبار،
اے نبی یہ جو باتیں بنا رہے ہم انہیں خوب جانتے ہیں، اور تمہارا کام ان سے جبرن منوانا نہیں ہے۔ وما انت علیہم بجبار، اور تمہارا کام ان سے جبرن باتیں، تم جبار نہیں بنا کر بھیجے گے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، پس تم اس قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کر دو جو میری تنبیہ سے ڈرے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام